اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہماری مدد کی، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آگے چل کر بھی یہی سلسلہ جاری رہے۔ ہڑتال کرچل کو ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم کردار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا۔ 9 مئی 2024 کو جب وکلاء نے آل پاکستان کال کی ہڑتال دی تو اس وقت سپریم کورٹ بار کے لوگ جب عہدیدار جب گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں، انہوں نے کہا کہ آج جناب ہڑتال ہے، کیسز کو ایگزام کرو۔ ان کا جواب تھا کہ اگر آپ نے ہڑتال کا نام ادھر لیا کتنے جرمانے کیے جائیں گے کہ آپ ساری زندگی نہیں بھولیں۔ یہی طریقہ کار سپریم کورٹ کے باقی تمام جج صاحبان نے اپنایا اور جس سے ہمیں قوت ملی، جس سے ہڑتال کرچل کو ختم کرنے میں، منیمائز کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور کافی حد تک اس ایشو کو ریزالو کرنے میں ہمیں کامیابی ملی۔ میں آج کے فورم سے جتنے بھی پنجاب کے بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہیں، جتنے بھی وکلاء ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اداروں کی آپس میں لڑائی سے دونوں ادارے کمزور ہوتے ہیں۔ ان افراد سے وہ ہوشیار رہیں جو ان اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ ہر جج کے دل میں وکیل کا بڑا احترام ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، اور ہم بالکل کسی بار کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی۔ احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیا جائے گا۔ اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ان کا احترام کریں۔ ہم پھر جو قانون کے مطابق ہوگا، قانون سے ہم باہر بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں تمام بار عہدیداران کا آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے 3 ہفتے سے ہڑتال کی کالیں تھیں، وہ کسی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں لاہور ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن باولپور ہو، کسی ہائی کورٹ بار کی طرف سے ہڑتال کی کال نہیں دی۔ اسی طرح صوبہ پنجاب کی موسٹلی جو ڈسٹرکٹ کی اور تحصیل کی بارے ہیں، اوور ویلمنگ میجارٹی، وہ انہوں نے بھی ہڑتال کی کال نہیں دی۔ میں ان تمام عہدیداروں کا جو ہائی کورٹ کے ہیں یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی سینٹی پریویل کرے گی اور اس ہڑتال کے کلچر کو ختم کیا جائے۔ اس بابت آپ کو پتہ ہی ہے کہ محترم چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ بانیان پاکستان میں سے قاضی عیسیٰ صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے دل میں درد ہے اس قوم کا، کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی 2023 SCMR 421 یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وکیل جب فیس لے لیتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو، اور انہوں نے یہ وکلاء کی ہڑتال کو ڈسکریج کیا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ PLD 2023-145 پشاور 145، اس میں جو رول 175B ہے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل روز کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی وکیل یا کوئی بار پاکستان بار کونسل کے کہنے پہ ہڑتال نہیں کرے گی اور عدالتوں میں وہ وکیل پیش ہوگا تو وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا۔ اس رول کو انہوں نے آرٹیکل 4, 8 اور 18 کے منافی قرار دے کر
اس کو وائڈ قرار دے دیا اور اس کو قانون سے حذف کر دیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس سسٹم میں بہتری لانے کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے، آپ نے بھی، وکیلوں نے بھی، اور باقی جتنے متعلقہ ایجنسیز ہیں ان کی۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب اپنا آپ فرائض سر انجام دیں تو بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے سر انجام دیں۔ ہم نے نہ کسی حکومت کی، نہ کسی ایجنسی کی، نہ ہی کسی ادارے کی کو بی ٹیم کرنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اگلے جہان میں ہمارا حساب ہوگا، اس وقت ہمارا ساتھ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کا ایک خواب تھا، آزاد عدلیہ۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے سب سے پہلے ایک عظیم جورس جج اے آر کارنیلیس صاحب نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر چلتا رہا اور اس میں شامل ہوتے گئے جسٹس سعید الزمان صدیقی، جسٹس بدیع الدین، جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس خلیل الرحمان اور بہت سارے جج صاحبان۔ اور اس سفر میں ایک بہت اہم کردار سابقہ چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب اور ان کے رفقا کا رہا۔ اس کی تعبیر، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی خواب کی تعبیر کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور اس خواب کو تعبیر دے کے ہم نے چھوڑا۔ یہ عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ عدالتی نظام ایک مظلوم، بے کس اور کمزور کے لیے بنایا گیا۔ طاقتور اپنا حق ہو یا نہ ہو لے لیتا ہے، لیکن مظلوم کو اس نظام میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے اس سفر سے، اس عزم کے ساتھ اپنے عدالتی سفر کا آغاز کرنا ہے کہ آپ اپنے دل میں صرف خوف خدا رکھیں گے اور عرشی خدا کا، عرش والے خدا کا خوف رکھیں گے اور فرشی خداؤں سے نہیں ڈریں گے۔ میں آپ سب کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد احمد کا تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد اچھے انسانوں پر مشتمل ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 14 لاکھ کیسے زیر التوا ہیں، عدالتوں کا بھی احترام نہیں ہوگا تو ہم سے بھی امید نہ رکھی جائے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خطاب کر رہے تھے جوڈیشل اکیڈمی میں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدالتوں کا احترام نہیں ہوگا تو ہم سے بھی کسی چیز کی امید نہیں رکھی جائے، اور مزید کہا کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد اچھے انسانوں پر مشتمل ہے۔ پنجاب میں 14 لاکھ کیسے زیر التوا ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کا جوڈیشل اکیڈمی میں وہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محمد سے لڑائی نہیں چاہتے مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مزید کہا کہ ان لوگوں سے ہوشیار ہیں جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، جو بار اور بینچ کی لڑائی سے ادارہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر حکومت عدلیہ کا احترام نہیں کرے گی تو ہم سے بھی توقع نہ رکھی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنداپور نے کہا ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے، اسی لیے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ SIFC میں ہمیں نہیں بلا رہے، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ ڈائریکٹ انویسٹر نہیں آئے گا، ہمارے پاس ان کے خام خیالی ہے، اپنے صوبے کے شیئر پر بالکل سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ کی ذمہ داروں کو عوام مختاری کیا ہے اور اپنا حق کیسے لینا ہے۔ ہماری تیاری مکمل ہے۔ اس حوالے سے اپنا بجٹ ہم انشاءاللہ پیش پہلے کر رہے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا اگر ویسی چیز ہوگی وفاق کے بجٹ کے اندر جو ہمارے صوبے کے اوپر اس کا کوئی چیز ہوگی اور اثر انداز ہوگی کسی بھی حوالے سے،
تو ہم اس کو آپ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. یہ جو نہیں بلا رہے SIFC میں, ہم نے تو اس کو سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں نہیں بلائیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے ملک چلانا ہے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہمارے صوبے کا شیئر ہے اس میں ہم بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں. حق ہم لینا جانتے ہیں, ہم نے ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے 15 دن کی. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا. جب 15 دن گزریں گے, وہ ڈیٹ میرے پاس لکھی ہوئی ہے, پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ پھر بٹن کس کا ہے, بجلی کس کی ہے, صوبہ کس کا ہے, اور پھر صوبائی خود مختاری کیا ہے, اور اس کے علاوہ اپنی خودداری کیا ہے, اور اپنا حق لینا کیسے ہے, پھر میں ان کو بتاؤں گا. وزیر اطلاعات عطاء اللہ نے کہا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ماحول خراب کر رہے ہیں, باقی وزرائے اعلیٰ کام کرتے ہیں. آپ صرف تباہی اور بربادی چاہتے ہیں. وفاق سے قبل صوبہ کیسے بجٹ پیش کر سکتا ہے؟ آئمہ کو خط لکھنے والے SIFC پر حملہ اور ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں محض کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ معیشت کے خلاف کر رہے ہیں. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تباہی بربادی پھیلے. باقی صوبوں کو دیکھیں, پنجاب کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہی ہیں کہ آپ صرف اور صرف تباہی بربادی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. مگر آپ کی یہ جو ایک کوشش ہے, ایک سازش ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے چیزوں کو ایک اور طرف لے جائیں. اگر آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے تو پھر آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں ہمارے پاس. مگر یہ محاذ آرائی آپ کے نقصان میں ہے. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے صوبائی حکومتیں اپنے بجٹ دے دیں. وہ لوگ جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھا آج وہ SIFC پہ حملہ آور ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے ایک منظم کیمپین اب وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ SIFC کے خلاف. اب یہ کر ہی رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایک سیاسی کیمپین چلانے کے لیے. ہماری ریڈ لائن SIFC ہے جو وزیر اعظم کی قیادت میں اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آ رہی ہے, اس ملک کی معیشت کو استحکام دے رہی ہے. تو دیکھتے رہیے آپ نیوز تھرسڈے.